عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے سلسلے میں حاضر ہیں، اور ہمارے سلسلے میں نماز کے اندر جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور جو دیگر چیزیں تسبیحات وغیرہ پڑھی جاتی ہیں، اسے ہم درست طور پر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس کو سیکھنے سکھانے کا ایک سلسلہ ہے۔ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ اور آخری 10 سورتوں کی ترکیب تو الحمدللہ ہماری ہو چکی۔ اب ہم آئے ہیں اذکار نماز کی طرف، یعنی نماز کے اندر 2 چیزیں پڑھی جاتی ہیں، ایک تو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا جتنی چیزیں پڑھی جاتی ہیں اسے اذکار نماز کہتے ہیں۔ نماز کے اندر پڑھنے والے ذکر وغیرہ، اس میں دعا بھی ہے، درود ابراہیم بھی ہے، اور دعا قنوت بھی ہے، جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اب ہم اس میں پائی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے، اور اس میں یہی چیز ہے کہ آپ نے اس کی مشق بھی کرنی ہے قاری صاحب کے ذریعے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس سلسلے میں جو اس کا عنوان ہے، اس کے تحت آپ بھی اچھی نیتیں کیجئے کہ نماز میں پڑھتا ہوں، اس میں جو بھی ذکر و اذکار ہے، اس میں جو غلطیاں ہیں اسے دور کروں گا۔ اب ہم اذکار نماز کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آج جو ہے وہ ہم نماز میں، جیسے ہم نماز سمجھے ہم نے نیت باندھ لی ہے، ہم تکبیر پڑھ کر نیت باندھی ہے، تو نماز میں اب کیا کیا پڑھیں گے، اس ترکیب کو مکمل کریں گے۔ جی قاری صاحب۔ تکبیر تحریمہ کی ادائیگی درست طریقے سے کس طریقے سے ہوگی، آئیے اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ عز و جل کا لام ہے۔ اللہ عز و جل کے لام کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، اللہ۔ اب اس میں عموماً مختلف ادائیگیاں ہوتی ہیں، بعض پڑھتے اللہ، تھوڑا سا پر کر لیا اللہ، جبکہ وہ پہلا لام باریک اور دوسرا پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ، جبکہ مکمل پر پڑھا جائے گا اس طرح، اللہ پڑھ لیجئے، اللہ، آخر میں ہا ہے، اللہ، اللہ۔ اب مکمل تکبیر تحریمہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل کے لام کے ساتھ جو ہا ہے، عموماً تکبیر تحریمہ جب پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمزہ، تو اس پر بالخصوص توجہ کیجیے، اور آپ سنیے، اپنی تکبیر تحریمہ سن لیجیے آپ کہ آپ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں یا اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، جلد بازی میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں اور ہماری ادائیگی کیا ہے یہ ہم نوٹ نہیں کرتے۔ تو پڑھ لیجئے اس کو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب پہلا جو ذکر ہے، نماز کا جب آغاز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے۔ اس کا آغاز سبحانک اللہ سے ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ عز و جل کا لام ہے، اللہ عز و جل کے لام کو پور پڑھیں گے۔ صبح میں
سب سے پہلے سین اور با میں قلقلہ ہوگا. صبح حاق پر کھڑا زبر ہے, صبح کھینچ کر پڑھیں گے. نقلہم اللہ عز و جل کے نام کو پر پڑھیں گے. اب اس کی ادائیگی کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک. وبحمدک. دیکھیے پہلے واو پھر با پھر ہا, سب کو ادا کرنا ہے, ایک ایک حرف کو ادا کرنا ہے. وبحمدک وبحمدک وبحمدک. سبحانک اللہم وبحمدک. سبحانک اللہم وبحمدک. آگے کلمہ ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. صحیح ہے. اب یہاں پر واو تا با الف زبر با, وَتَبَا با کو کھینچ کے پڑھیں گے. اور رَكَسْمُكَ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے, کاف کو سین کے ساتھ سیٹی کی آواز. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. آگے ہے وتعالی وتعالی جدک. جدک. اچھا یہاں پر بھی ایک عمومی غلطی سنی گئی ہے, وتعالی جدک. تو لام پر کھڑا زبر ہے, لام کو کھینچ کے پڑھیں گے. وتعالی جدک وتعالی جدک. ولا الہ غیرک. ولا الہ غیرک. اب یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین ولا الہ یہ کلمہ آپ کو نظر آ رہا ہے, تو الہ ہا ہے یہاں پر. عموماً یہاں پر بھی اس طرح کی غلطی سنی گئی ہے, ولا الہ غیرک, ہا نہیں پڑھی جاتی. ہا کی ادائیگی ضروری ہے, ہا نہیں پڑھیں گے ہا حذف ہو جائے گا. ولا الہ غیرک. ولا الہ غیرک. اب پوری ثنا کو پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے بعد پھر تعوذ پڑھا جاتا ہے. تعوذ کی بھی ادائیگی کر لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر تسمیہ پڑھا جاتا ہے, یعنی بسم اللہ شریف. بسم اللہ شریف بھی پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسمیہ کے بعد سورۃ الفاتحہ ہے, اور سورۃ الفاتحہ جو ہم نے 10 صورتوں کا ہمارا سلسلہ تھا اس میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے. ہر حرف کی ادائیگی بطور کلمہ بطور آیت تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پر ایک ایک آیت کر کے ہم پڑھنے کا سلسلہ کرتے ہیں تاکہ تھوڑی بہت جو ادائیگی کی خامیاں ہیں یہاں پر بھی ہماری درست ہو جائیں. سورۃ الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك میں بغیر تشدید کے بھی
مطلب ہے کہ پڑھ دیا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد ہرگز نہ پڑھیے کہ یہ لہن جلی کی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، لہٰذا تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. ایاک یعنی یا کو تھوڑا رک کر پڑھیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اہدینس ہے، اہدینس نہیں ہے. اہدینس کی پریکٹس ہوتی ہے عموماً، تو اہدینس پڑھیں گے، حمزہ زیر ای ہے، صحیح ہے، حمزہ حاضر ای. اہدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورۃ الفاتحہ کے بعد آخری 10 صورتوں کی ہم نے مشق کا سلسلہ آپ نے دیکھا. سورۃ الاخلاص نماز کے احکام میں موجود ہے، تو سورۃ الاخلاص کی مشق کر لیتے ہیں. اس مشق سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ نے آمین کہنا ہے، اور آہستہ سے آمین کہیں گے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اب آپ نے جو صورت وغیرہ ملانی ہے وہ ملائیں گے. سورہ اخلاص کی اور آخری 10 صورتوں کی دہرائی تو ہماری پہلے ہو چکی ہے، جس میں تفصیل بھی بیان کی گئی ہے. البتہ ہم صرف صورت کی آیتوں کی دہرائی یہاں پر پھر کر لیتے ہیں. جی قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو اللہ احد. قل هو الله أحد. اللہ الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. یہاں اس آیت کریمہ سورۃ الاخلاص کی آخری آیت، اس پر پھر توجہ کیجئے گا. یہاں پر عموماً کفواً احد پڑھا جاتا ہے، جبکہ واو پر 2 زبر کی تنوین ہے، کفواً نہیں ہے. سورت کے اختتام پر جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. رکوع کی تسبیح اس طرح ہے: سبحان ربی العظیم. اس تسبیح کی ہم نے مشق کرنی ہے. آئیے اس کی مشق کرتے ہیں. سب سے پہلا کلمہ ہے سبحان. سبحان ربی ربیل. ہاں بیل ہے، صحیح ہے نا، اس کو بی ال نہیں پڑھیں گے، جلدی میں بی ال نکل جاتا ہے، تو بی یل. ربیل. ربیل. سبحان ربیل سبحان ربیل عظیم. عظیم. اب یہاں پر عظیم میں وا ہے. وا کی ادائیگی کس طرح ہوگی؟ وا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے، یہاں سے وا ادا ہوتا ہے. وا صحیح. اب اس کو وا ہی ادا کرنا ہے، زواں ادا نہیں کرنا. وا. اس کلمے کی مشق کر لیجئے. عظیم. عظیم. اب یہاں اگر وا ادا نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ قانون شریعت کے حوالے سے قراءت کے تحت جو ہے امیر السنت نے مدنی پھول لکھا، جس نے سبحان ربی العظیم میں عظیم کو
عظیم یعنی غو کی بجائے زا پڑھ دیا تو نماز جاتی رہی، نماز ٹوٹ گئی، لہذا جس سے عظیم صحیح ادا نہ ہو وہ سبحان ربی الکریم پڑھے۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ تو ایک جگہ ہے، اب اگر کسی کو واقعی غو پڑھنا نہیں آتا اور اگر وہ مشق کرے تو سیکھ لے گا، تو اس کو مشق تو کرتے 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 اس کو سیکھنا ہی ہے، وہ سیکھ نہیں رہا، مشق بھی نہیں کر رہا، زمانہ کوشش میں بھی نہیں ہے، تو ایک جگہ کی غلطی میں اگر وہ عظیم کی جگہ کریم پڑھ دے گا تو اور حروف اور اس کی غلطیاں اور نماز کے اندر وہ جگہ جگہ پڑھ رہا ہوگا، کتنی غلطیاں ہو جائیں گی۔ فلہٰذا اس کا صحیح حل یہی ہے کہ ہم مدرسۃ المدینہ میں شامل ہو جائیں، اسے سیکھیں۔ ٹھیک ہے آپ سلسلے میں ہے، دیکھ رہے ہیں، مگر یاد رہے کہ آپ کو اگر ایک صحیح بات بتائی گئی تو آپ نے اس سے پک کتنا کیا ہے۔ یہ تو آپ مدرسے میں، مدرسۃ المدینہ میں، یا آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں، یا مدرسۃ المدینہ آن لائن میں، یا کسی بھی صحیح سنی قاری صاحب کے سامنے بیٹھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں، یعنی آپ نے صحیح سن لیا مگر صحیح پڑھ بھی لیا یا نہیں، پک کیا یا نہیں، یہ آپ کو قاری صاحب کے ذریعے پتہ چلے گا۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کیجئے تاکہ نماز کے مسائل بھی سیکھیں، اور کچھ نہ کچھ اس کی درستی کی تھوڑی سی صورت ہوتی ہے، مگر باقاعدہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں یا مدرسۃ المدینہ آن لائن میں شریک ہوں۔ یہ دعوت اسلامی کا احسان ہے۔ بچپن میں جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوتا، بڑے ہو جاتے تو شرما رہے ہوتے ہیں، تو بڑوں کے لیے بھی مدرسۃ المدینہ بالغان، مدرسۃ المدینہ بالغات اسلامی بہنوں کے لیے، اور آن لائن مدرسۃ المدینہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی، اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے۔ جی اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں ہی پڑھاتی ہیں، اس کا پورا نظام ہے۔ جی قاری صاحب آپ رکوع کی تسبیح کا کچھ فرما رہے تھے۔ جی عظیم وا کی ادائیگی جو ہے یہ بہت ہی آسان ہے، جیسا کہ ہمارے رکن شورا نے فرمایا۔ وا کی ادائیگی سیکھنا تو ضروری ہے نا، کب تک ہم وا، قرآن پاک میں بہت ساری آیات کریمہ میں وا موجود ہے، تو وا کی ادائیگی سیکھ لیجئے، بہت ہی آسان ہے۔ زبان کی نوک یہاں اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پہ لگائیے، وا ادا ہوا، اور اس کو زبان کو پیچھے لے جا کر زبان کی جڑ کا حصہ، زبان کی جڑ کے حصے کو اٹھا لیں، وا پر ہو جائے گا، وا وا۔ تو اس طرح جو ہے چند بار دہراتے رہنے سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ درست ہو جائے گا۔ اب پڑھ لیجئے، عظیم عظیم سبحان ربی العظیم۔ سبحان ربی العظیم۔ اچھا یہاں رکوع کی تسبیح پڑھتے ہوئے ایک غلطی اور بھی ہوتی ہے، بالخصوص عظیم کلمے کو پڑھتے وقت عین کو بھی پر پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے عظیم۔ اب پر پڑھنے کی وجہ سے عین جو ہے وہ حمزہ بن جاتا ہے، عظیم، او آ اور او، کتنا فرق آ گیا، یعنی عین حمزہ میں تبدیل ہو گیا، اس کی ادائیگی حمزہ ہو گئی اور وہ موٹا ہو گیا، جبکہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو عین کو جو ہے باریک پڑھیے، عظیم عظیم سبحان ربی العظیم۔ سبحان ربی العظیم۔ رکوع کی تسبیح کے بعد پھر تسمیع، یعنی جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں قومے کی حالت میں، تو اس وقت جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، رکوع سے سیدھا کھڑے ہوتے وقت جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ ہے تسمیع۔ آئیے اس کی بھی دہرائی کر لیتے ہیں، سمع اللہ سمع اللہ لمن لمن حمدہ۔ حمدہ۔ اب الگ الگ پڑھانے کی وجہ یہ ہے کہ عموماً جب ایک ساتھ پڑھتے ہیں نا تو سمع اللہ لمن، ہا نہیں پڑھا جاتا، حمزہ ادا ہو جاتا ہے، اور حمیدہ کی جگہ حمیدہ، میم کو کھینچ دیا جاتا ہے۔ تو الگ الگ کلمے اگر آپ مشق کر لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کلمات کس طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ سمع اللہ سمع اللہ لمن لمن حمیدہ حمدہ۔ سمع اللہ لمن حمیدہ۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اب اس کے بعد اس کا جواب ہے اللہم ربنا ولک الحمد۔ اس کو بھی دوہرا لیتے ہیں، اللہم اللہم ربنا
ربنا ربنا ولک الحمد. ولک الحمد. یہاں پر بھی وَلَكَ الْحَمْدِ کے اس کلمے میں دال کی ادائیگی نہیں ہوتی. وَلَكَ الْحَمْدِ دال نہیں پڑھی جاتی، تو دال کا قلقلہ بہت ضروری ہے. وَلَكَ الْحَمْدِ ولک الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد. اللہم ربنا ولک الحمد. قومے کے بعد پھر سجدہ. سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی. آئیے اس کی بھی مشق کر لیتے ہیں. سبحان سبحان ربی ربی الاعلی. اعلی. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. سجدے کی تسبیح میں عین کی ادائیگی تھوڑی سی مشکل محسوس ہوتی ہے، تو جبکہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے. ادائیگی درست کرنا بہت ضروری ہے. اعلیٰ پڑھنے سے اعلیٰ تو حمزہ ہو گیا. اعلیٰ اعلیٰ عین کو نرم کرنا ہے. چند بار اس کی مشق کریں. اعلیٰ اعلی. اعلیٰ. اعلی. حلق کے اندر آواز لے کر جائیں. اعلیٰ اعلی. اعلیٰ. اعلی. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. جلسے کے دوران وقفے میں، اس وقفے میں اللہم اغفر لی پڑھا جاتا ہے. اس کی بھی دہرائی کر لیجئے. اللہم اغفر لی. اللہم اغفر لی. اللہ عز و جل کے نام کو پر پڑھیں گے. غین کی ادائیگی پر ادا کی جائے گی، پھر باریک پڑھا جائے گا، لی کھینچ کر پڑھا جائے گا. اللہم اغفر لی. اللہم اغفر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اذکار نماز کی طرف بڑھ چکے ہیں. قرآن پاک کی 10 سورتوں کے بعد نماز میں جو پڑھا جاتا ہے وہ ہم نے اس کی کچھ دہرائی کی ہے، اور اب ہم آپ سمجھے نماز کے اینڈ میں پڑھنے کے اعتبار سے ایک بڑا حصہ اس کا ہمارا آخر میں جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو ہوتا ہے کہ ہم نے التحیات بھی پڑھنی ہے تشہد میں، اور اس کے ساتھ یہ کہ ہم نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے. اب یہ سلسلہ ہمارا اس دہرائی کا آپ اگلے سلسلے میں دیکھ سکیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا. خدا